بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، آج کا دن جمعہ المبارک کا عظیم دن ہے۔ آج کا دن عظمت والا دن ہے۔ آج کا دن بابرکت والا دن ہے۔ آج کا دن ہفتے کی عید ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں آج نعمتوں کے بارے میں بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو، ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کلام پاک میں آیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اگر کوئی میری نعمتوں کو گننا چاہے تو وہ میری نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتا، وہ میری نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ نعمت ہی نعمت، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے، سر سے پاؤں تک، صبح سے شام، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہر نعمت بہت بڑی ہے۔ بول رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، سن رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، دل دھڑک رہا ہے کتنی بڑی نعمت ہے، سانس لے رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، پلک جھپک رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا کھا لیا کتنی بڑی نعمت ہے، آسانی سے ہضم ہو گیا کتنی بڑی نعمت ہے، پانی پی لیا کتنی بڑی نعمت ہے، چل رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہر نعمت بہت بڑی ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے، اور ایمان کو بچا کر لے جانا فکر کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہم نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو گن نہیں سکتے، لیکن ہم ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں کے بدلے میں ہم اللہ کی کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں ہم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان آنکھوں کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان سے جا کر پوچھیں
جن کو اللہ نے یہ آنکھیں نہیں دی، جن کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت نہیں دی، ان سے جا کر پوچھے ان آنکھوں کی اہمیت کیا ہے؟ جو اندھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اندھا بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں دی، ان سے جا کر پوچھے ان آنکھوں کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، جن سے ہم دیکھتے ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ اگر ہم ان دو کانوں کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم ان سے جا کر پوچھے جن کو اللہ نے سننے کی طاقت نہیں دی، ان سے جا کر پوچھے ان کانوں کی اہمیت کیا ہے، سننے کی اہمیت کیا ہے، جن کو اللہ نے بہرا بنایا، ان سے جا کر پوچھے کہ سننے کی کیا اہمیت ہے، زبان کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم زبان کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم ان سے جا کر پوچھے جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی، جو بولنا تو چاہتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت نہیں دی، اللہ نے ان کو گونگا بنایا۔ اگر ہم ان پاؤں کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں، ہم ان سے جا کر پوچھے جن کو اللہ نے یہ پیر عطا نہیں کیے، یہ پاؤں نہیں دیے، ان سے جا کر پوچھے ان پاؤں کی اہمیت کیا ہے، ان پاؤں کی قیمت کیا ہے، جن کو اللہ نے لنگڑا بنایا، جن کو اللہ نے چلنے کی طاقت نہیں دی، ان سے جا کر پوچھے ان پاؤں کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے پاؤں صحیح و سالم ہے تو ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، تو ہم ان سے جا کر پوچھے جن کو اللہ نے یہ پاؤں نہیں دیے، ان سے جا کر پوچھے کہ ان پاؤں کی اہمیت کیا ہے۔ ان ہاتھوں کی اہمیت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان سے جا کر پوچھے جن کو اللہ نے یہ ہاتھ عطا نہیں کیے، جن کو اللہ نے یہ مکمل ہاتھ عطا نہیں کیے، ان سے جا کر پوچھے کہ ان ہاتھوں کی اہمیت کیا ہے۔ ان ہاتھوں کے ذریعے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح و سالم بنایا، تندرست بنایا، صحت دی، تندرستی دی، تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزانہ ان نعمتوں کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ جس نے ان تمام نعمتوں سے نوازا، اس خدا کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس خدا کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس خدا نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی، ہمیں صحیح و سالم بنایا، تندرست بنایا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، راحت و آرام کی زندگی بسر کرو اور چلے آؤ۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دنیا میں بھیج دیا ہے کہ ہم دنیا میں آئے، کھائے پیے، منمانی کی زندگی گزارے، اپنی خواہشات پر چلے اور ایسی اس دنیا سے چلے جائے۔ نہیں میرے محترم دوستو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت کو سنوارنے کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت کو بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم سب مسجد کو آباد کریں، خود بھی مسجد کو آباد کریں اور دوسروں کے دلوں میں بھی آباد کرنے کی فکر ڈالیں۔
ہم خود بھی